वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ अबाउट पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक 32 लेक्चर्स आप तक पहुँचाए जा चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 33 आपको डिलीवर किया जाएगा। इन 32 लेक्चर्स में हमने पाकिस्तान की तारीख़ को 712 से स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर तक हम इसमें पहुंच चुके हैं 1999। तो 1999 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान के हिस्ट्री में हुए हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के बाद मैंने आपको बताया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका ज़िक्र हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बग़ैर देर किए आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, जो कि सन 2000 से ऑनवर्ड्स हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम अब 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं। नवाज़ शरीफ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2000, सन 2000 के अंदर, जो कि उस वक्त 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। लेटर ऑन ये तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया करप्शन चार्जेस की बुनियाद पर। तो नवाज़ शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त के डिक्टेटर ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई सन 2000 के अंदर। ऑन 6 अप्रैल नवाज़ शरीफ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन चार्जेस ऑफ हाई जैकिंग एंड टेररिज्म। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको इस हवाले से बता चुका हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ कोलंबो से वापस आ रहे थे पाकिस्तान, तो रास्ते में नवाज़ शरीफ ने एक नया आर्मी चीफ़ लाने का फ़ैसला किया और परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो बर्तरफ करने का फ़ैसला किया। जब परवेज़ मुशर्रफ कराची लैंड करते हैं तो उसके बाद जो उनके साथ कोर कमांडर्स, जो उनके साथ जो दीगर जनरल्स होते हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त की हुकूमत नवाज़ शरीफ को जो है वो घर भेज दिया और उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया, जिसकी बुनियाद पर हाई जैकिंग एंड टेररिज्म की बुनियाद पर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट 6 अप्रैल को सुनाई गई, सज़ा सुनाई गई। उसके बाद क्या होता है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो सन 2000 में लाया गया और ये बहुत ज़्यादा MCQs पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। OTS अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप लोगों ने OTS में कभी पेपर दिया हो तो अक्सर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये उसकी डिटेल है। ऑन 14 अगस्त 2000 प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ इंट्रोड्यूसेस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, उन्होंने पेश किया। अब उसके बाद जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी नवाज़ शरीफ को 6 अप्रैल 2000 में, तो नवाज़ शरीफ को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो उस वक्त के शहज़ादे थे, उन्होंने डील की बुनियाद पर NRO दिया गया परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से, तो उनको मुल्क बदर कर दिया गया। तो काफ़ी अरसा नवाज़ शरीफ जो है वो मुल्क बदर भी रहे। तो दिसंबर 10 2000 को वो अपनी फ़ैमिली के साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। ठीक है। नूर जहाँ डाइज़ इन 2000, जो फेमस सिंगर, आपके रिनाउंड सिंगर पाकिस्तान की, वो 23 दिसंबर 2000 को वफ़ात पा जाती हैं। और नूर जहाँ ने 1965 की वॉर के अंदर बहुत सारे ऐसे मिली नगमे गाए थे जिससे पाकिस्तान अफवाज के हौसले बुलंद हुए थे। तो इस वजह से इनको पाकिस्तान में बड़ी इज़्ज़त मिली और इनको बहुत से पाकिस्तान के आला तमग़ों से भी नवाजा गया। आगरा समिट 2001, आगरा समिट आपको याद होगा कि बहुत दफ़ा FPSC भी पूछ चुका है, या दीगर जो आपके टेस्टिंग सर्विसेज हैं PPSC SPC पूछता है। तो आगरा समिट है क्या? आगरा समिट एक मीटिंग थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक बातचीत स्टार्ट हुई है 16 जुलाई 2001 को, जिसमें उन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़, जिसमें मसला कश्मीर भी शामिल था, उसका जो है उन्होंने काफ़ी हद तक मामला तय कर लिए थे। अब वाजपेयी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि इनका ताल्लुक़ जो है वो BJP से था, जो BJP के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसी पार्टी से था। लेकिन वाजपेयी के दौर में पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व करने के बहुत करीब आ चुके थे, क्योंकि वाजपेयी एक अमन पसंद शख्स थे और उन्होंने काफ़ी हद तक इस मामले को जो है वो सही करने की कोशिश की। लेकिन लेटर ऑन वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट ने ये चीज़ नहीं करने दी और ये मसला आज तक मसला कश्मीर के नाम से जाना जाता है। न्यू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली 3 फेजेस के अंदर इलेक्शंस करवाए गए 2001 में। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा
پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے یا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو سن 2014 اگست کو آیا تھا، اس کی اکارڈنگلی الیکشنز کروائے گئے. یہ الیکشنز 3 فیزز کے اندر کروائے گئے. 14 اگست 2001 کو یہ الیکشنز کروائے گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا ایک نظام چلایا گیا جو کہ آج تک جاری ہے. اچھا، ریفرینڈم 2002 کس کو یاد ہے؟ آبویسلی ہم سب اس وقت تو اتنی ہوش نہیں تھی ہم لوگوں میں، لیکن اگر آپ آج اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ریفرینڈم کروایا گیا تھا جنرل پرویز مشرف کی جانب سے. کس وجہ سے کروایا گیا تھا؟ وہ اپنے ٹینیور کو مزید 5 سال ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے. اپنے ٹینیور کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ مزید 5 سال ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے. اور یہ ریفرینڈم جب ہوا تو آبویسلی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس وقت جنرل پرویز مشرف اس ریفرینڈم میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اکثر پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ یہ ریفرینڈم کب ہوا، تاریخ یاد رکھ لیجئے گا. 30 اپریل 2002 کو یہ ریفرینڈم کروایا گیا. اور اکثر ایک اور سوال یہاں سے پوچھا جاتا ہے، وہ پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے % ووٹس حاصل کیے. تو 97.97% انہوں نے اس ریفرینڈم میں ووٹس حاصل کیے، ٹھیک ہے. اپوزیشن جو پارٹیز تھی انہوں نے اس بات کا بہت زیادہ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، پروٹیسٹ کیا، لیکن ان کا پروٹیسٹ کسی کام نہ آیا. جنرل پرویز مشرف اس وقت آرمی چیف بھی تھے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے. اچھا، اس ریفرینڈم کے اندر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 56.1% تھا، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مشرف کو مزید 5 سال اس ریفرینڈم کی بنیاد پر مل گئے. پھر جنرل الیکشنز کروائے جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنرل الیکشنز کیوں کروائے جاتے ہیں؟ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی کو منتخب کرنے کے لیے یا ان کو منتخب کرنے کے لیے یہ الیکشنز کروائے جاتے ہیں. تو 2002 کے اندر یہ الیکشنز کروائے گئے. پاکستان مسلم لیگ کیو، یعنی آج آپ جس کو کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، جس کے اس وقت سربراہ چودھری شجاعت حسین ہیں، اس وقت بھی اس پارٹی کے جو سربراہ تھے، ایک پارٹی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ کاف، جو کہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی اتنی مضبوط جڑیں موجود نہیں ہیں جتنی اس وقت اس کو بیک کیا گیا پرویز مشرف کی جانب سے. تو جنرل الیکشنز 2002 کے نتائج کیا تھے؟ جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان آن 10 اکتوبر 2002. تو یاد رکھ لیجئے گا، تاریخ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ 12ویں نیشنل اسمبلی کے انتخابات تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دا الیکشنز ور ہیلڈ انڈر دا ملٹری گورنمنٹ آف پرویز مشرف. تو اس وقت جو حکمران تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، وہ جنرل پرویز مشرف تھے. تو آبویسلی جب کسی کی حکومت ہوتی ہے تو اس نتائج بھی اسی کے حق میں آتے ہیں. ان دا نیشنل اسمبلی الیکشنز دا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ریسیوڈ دی موسٹ ووٹس بٹ پی ایم ایل کیو ون دی موسٹ سیٹس. کتنی سیٹس حاصل کی؟ 126 سیٹس حاصل کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے 81 سیٹس حاصل کی. تو آبویسلی جو پی ایم ایل کیو تھی وہ اپنا جو وزیر اعظم ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. اور 23 نومبر 2002 کے اندر میر ظفر اللہ خان جمالی، جن کا تعلق کہاں سے تھا؟ بلوچستان سے تھا، وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور انہوں نے حلف اٹھایا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف سروائیوز 2003. کیوں سروائیو کیا؟ ان پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا. آن 14 دسمبر 2003 جنرل پرویز مشرف سروائیوڈ این اسیسینیشن اٹیمپٹ ان راولپنڈی کے اندر ان پر اٹیک کیا گیا. اور بالکل چند سیکنڈ کا وہ فاصلہ تھا جو ان کی گاڑی کراس ہو گئی اور اس کے بعد وہ بلاسٹ ہوا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر موسٹ لکیسٹ پرسن اگر کہا جائے پرویز مشرف کو تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ بہت مارجن تھا، بالکل چند سیکنڈ کا مارجن تھا جس کی بنیاد پر وہ اس حملے میں سروائیو کر گئے. اچھا، مشرف میٹس واجپئی 2004 میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا واجپئی کے حوالے سے، یہ ایک امن پسند انسان تھے اور انہوں نے بہت کوشش کی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. اور یہ وہ پرائم منسٹر تھے جو کہ اس پاکستان آئے 2004 کے اندر. حالانکہ جو بیک لیش ان کو ملا تھا کارگل وار کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ پاکستان آئے. اور پاکستان آتے ہی انہوں نے مشرف صاحب سے اسلام آباد کے اندر مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی. اور یہ وہ وقت تھا، مجھے یاد ہے میں 4 یا 5 کلاس میں تھا، تو اس وقت یہ باتیں سننے کو ملتی تھی. ہلکی میموری ابھی بھی تھوڑی کام کرتی ہے. اس وقت یہ کہا جاتا تھا جی مسئلہ کشمیر اب حل ہونے لگا ہے، کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کرنے لگے ہیں. تو آبویسلی ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے. ایز پر مشرف، ان کی بک ہے ان دا لائن آف فائر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 2004 کے اندر جب واجپئی پاکستان آئے
تو وہ اور واجپئی مسئلہ کشمیر کو بہت حد تک جو ہے وہ ریزالو کر چکے تھے، لیکن انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ نہیں چاہا، لیکن وہاں کی بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس وقت واجپئی وہ چاہتی تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میر ظفر اللہ خان جمالی اسٹیپس ڈاؤن ان 2004۔ میر ظفر اللہ خان جمالی جو کہ منتخب ہوئے تھے پرائم منسٹر 2002 کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کر لیا۔ کچھ وجوہات تھیں، مشرف نے ان سے ریزگنیشن مانگا اور انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیا، اور جس کے بعد چودھری شجاعت حسین کو 26 جون 2004 کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ مختصر عرصے کے لیے وزیر اعظم بنائے گئے، اور الٹیمیٹلی شوکت عزیز 2004 کے اندر 28 اگست 2004 کو ان کو وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا، جو کہ جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو گئی وہ اپنی مدت پوری کر کے گئے۔ تو اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں۔ گھوٹکی ٹرین ٹریجڈی، آپ کو یاد ہوگا گھوٹکی میں ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا جس میں 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی تھی، کولیجن ہوا تھا 2005 کے اندر۔ دا گھوٹکی ریل کریش اکرڈ آن 13 جولائی 2005 میں یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں جو سرکاری خبریں تھیں اس کے مطابق 136 لوگ مارے گئے یا شہید ہو گئے، 170 اس میں انجرڈ تھے، لیکن اس وقت میں اسی شہر میں موجود تھا، گھوٹکی شہر میں موجود تھا۔ تو اس وقت جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب وہ ہاسپٹل گئے تو کہیں زیادہ 1500 سے زائد لوگ جو ہے وہ اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے، کیونکہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، لیکن خبروں کے اندر بہت کم یہ نمبرز بتائے گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 8 اکتوبر کا زلزلہ، قیامت خیز زلزلہ جس کو آج بھی تاریخ یاد رکھتی ہے، 2005 میں آیا۔ The 2005 earthquake occurred on تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ وقت بھی یاد رکھنا ہے، اکثر یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ 8:50 ہوئے تھے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، 8 اکتوبر یہ زلزلہ آتا ہے کشمیر ریجن کے اندر اور ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر۔ اٹ واز سینٹرڈ نیئر دا سٹی آف مظفر آباد، ٹھیک ہے، اس کا مرکز جو تھا وہ مظفر آباد تھا، اور بالا کوٹ تو تقریباً یعنی بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، اس کو ری اسٹیبلش کیا گیا دوبارہ سے، یہ کسی اور جگہ پر بالا کوٹ جو سٹی تھا وہاں بنایا گیا۔ اب اکثر پوچھی جاتی ہے کہ اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ کتنی تھی، یاد رکھے گا جو زلزلہ آیا ہے 2005 کا، اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ 7.6 تھی، ٹھیک ہے۔ Over 86,000 people died, a similar number were injured and millions were displaced. It is considered the deadliest earthquake in South Asia. South Asia کے اندر یہ سب سے deadliest earthquake تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی جو آفات ہیں ان سے بچائے۔ Let's move on. ڈاکٹر شمشاد اختر یہ ایک پہلی وومن تھی جن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا 2 جنوری 2006 کے اندر، ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم 2006، یاد رکھے گا پرویز مشرف ایسے شخص تھے جنہوں نے ڈیمز بنانے کی بہت کوشش کی، اور دیامر بھاشا ڈیم کا انہوں نے اناگوریشن کیا 2006 کے اندر۔ 26 اپریل 2006 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ کالا باغ ڈیم بھی ان کا منصوبہ تھا اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ کالا باغ ڈیم کسی نہ کسی طریقے سے بن جائے، لیکن پولیٹیکلی یہ نہیں بن سکا۔ اکبر بگٹی کلڈ ان 2006، اکبر بگٹی جن کا تعلق بلوچستان کے ٹرائبل ایریاز سے تھا، وہاں کے سردار تھے، ان کو 2006 کے اندر ایک حملے میں مار دیا گیا، اور مشرف کے وہ الفاظ ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں مجھے آج بھی یاد ہیں، آپ یوٹیوب سے بھی جا کر سن سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو وہاں سے ماریں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل میں ہوا بھی یہی کہ اکبر بگٹی اس وقت ایک غار کے اندر موجود تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہائیڈ آؤٹ تھا، کیو تھی جو کہ کولیپسڈ کر گئی۔ اصل میں جو کولیپس نہیں کی گئی، جہاں تک ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، تو اس کو راکٹ سے حملہ کیا گیا، اس کیو کو مار دیا گیا، اور رپورٹس کے مطابق تو یہ ہے، جو سرکاری خبریں ہیں وہ یہ تھی کہ کیو جو ہے وہ کولیپسڈ ہو گئی، اور اس میں جو آرمی سولجرز جو اندر تھے وہ بھی نیگوسیشنز کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے شہید ہو گئے۔ تو یہ واقعہ 26 اگست 2006 کو پیش آتا ہے۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان تشریف لاتی ہیں واپس تقریباً 8 سال بعد، ٹھیک ہے، 2007 میں وہ تشریف لاتی ہیں۔ تو 18 اکتوبر کو جو وہ تشریف لاتی ہیں تو ان کا استقبال جو ہے ایک دھماکے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
مزار قائد پر کے قریب وہ دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں بھی سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو آلدو اس حملے میں تو ہے سروائیو کر جاتی ہیں، لیکن کچھ ماہ بعد ہونے والے اس حملے میں 27 دسمبر 2007 کے حملے میں وہ سروائیو نہیں کر پاتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ایمرجنسی امپوز کر دی گئی مشرف صاحب کی جانب سے 3 نومبر 2007 کو۔ آن 3 نومبر پرویز مشرف امپوزڈ ایمرجنسی، موسٹ آف دی سینئر ججز آف سپریم کورٹ آؤسٹڈ، یعنی ان کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پرویز مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی، اس حوالے سے بھی MCQs بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید نیو ٹاپکس کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔